رات دیوانی کیس نمبر 21 تانیہ طاہر۔ شاید کمرے کے ماحول اور تھکاوٹ نے یا پھر گہری نیند نے دونوں کو ہی اپنی آغوش میں لے لیا تھا کہ دن کا دن چڑھ آیا اور وہ دونوں سوتے رہے۔ گھر پر نشہ اور امی ہی تھی اور نہ ہی ناشتہ بھی بہارے کے گھر سے آیا تھا، تب بھی ان دونوں نے دونوں کو ہی ڈسٹرب نہیں کیا۔ نشہ کے پاس مسلسل شہروز کی کالز آ رہی تھیں اور سوال ایک ہی تھا، میں لینے آ جاؤں تمہیں؟ جبکہ وہ اس کی بے تابیوں پر اتنا خوش تھی کہ چہرہ خوشی سے ہی پھولنے لگا تھا، اور امی نشہ کی جانب سے مطمئن ہوئی تو دارا کی جانب سے فکر لگ گئی، مگر وہ جانتی تھی وہ منمانی کرنے کا قائل تھا۔ وہ ان کی بات سنے گا ہی نہیں۔ نشہ تو بیٹی تھی اور بیٹیاں تو جلدی ڈھل جاتی ہیں، اور دارا سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس نے ہر ذمہ داری کو بہت چھوٹی عمر سے سنبھالا تھا۔ تب بھی وہ ضد کا پکا تھا، وہ اپنی ہر بات سے آگے چلنے بھی نہیں دیتا تھا کسی کو، مگر یہ بھی جائز تھا، ناجائز کسی کام کی ضد نہیں کی تھی اس نے۔ الارم کافی دیر سے بج رہا تھا۔ دارا نے جھنجھلا کے ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور سائڈ ٹیبل کلاک زمین پر پھینک دیا، مگر شاید وہ بھی ڈھیٹ تھا تب ہی بجتا رہا، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ اور بھی تیز بج رہا ہو۔ تبھی اس نے آنکھیں کھولنی پڑی، مگر ایسا محسوس ہوا گویا ہاتھ بھی سن ہو چکا ہے۔ اس نے چہرہ موڑا اور سکری سمٹی، اب بھی اس کے بازو میں، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ دارا نے اس کے سر کے نیچے سے پہلے ہاتھ نکالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ توڑ دیا میرا ہاتھ، وہ اپنے ہاتھ کو دباتا کراتا بولا تھا۔ بیزاریت اور الجھن ہو رہی تھی، شاید وہ مزید سونا چاہتا تھا، مگر اسے یہ ہوش آ گیا تھا کہ کل اس کی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی صبح، اور باہر اس کی ماں اور بہن ہے۔ یہ اتنی دیر کمرے میں بند رہنا اصولاً بالکل جائز نہیں تھا۔ وہ اٹھا، ایک نظر پھر بہارے کی جانب اٹھی۔ کمبل ذرا سرک گیا تھا اس کی ہلچل سے، مگر دوسری جانب وہ ہوش میں ہوتی تو خود کو کب کر چھپا لیتی۔ دارا نے سکون سے اسے دیکھا تھا۔ گزری شب اپنے نشانات کافی چھوڑ گئی تھی اس پر، جو صاف اور واضح نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور۔ بہارے نیند میں ہی اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ دارا جب کہ نظر پھیر گیا۔ الارم کا گلا گھونٹ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر اچھا احساس ہوا تھا، اور اس نے شاور بھی ٹھنڈے پانی سے لیا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ حالات تو کچھ ایسے تھے کہ مدہوش ہی پڑا تھا وہ خود بھی، مگر وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ باہر نکلا، کمرے کی لائٹس آن کی تو اس کے دلکش حسین چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی تھی۔ وہ مسلسل اسے ہی نوٹس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہوش میں آتے ہی شاید وہ اپنا حلیہ اور دارا کو یوں سے دیکھتے پا کر پاگل نہ ہو جائے۔ تبھی اپنی شرٹ جو بیڈ کے پاس ہی پڑی تھی اٹھا کر اس پر پھینک دی اور خود تیار ہونے لگا۔ اس نے اپنا سیل فون چیک کیا، ایک ضروری میل تھی اور اسے 1-2 گھنٹے کے لیے کام پر جانا تھا۔ تبھی وہ ریڈی ہو رہا تھا، اور جب وہ تیار ہو گیا اور بہارے بھی نہ اٹھی تو وہ توجہ دیے بنا ہی باہر نکلنے لگا کہ رک گیا، مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور بس دماغ نے اپنی مرضی ٹھان لی۔ وہ اسی کی جانب بڑھا اور اسے جھنجھوڑ دیا۔ او میڈم، اپنے گھر میں نیند پوری نہیں کی تھی جو 1-2 سال کی نیند پوری کرنے میرے گھر آ گئی ہو؟ اس نے کہا۔ سونے دے مجھے۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھتی، اپنے بازو اس سے آزاد کرا گئی، جبکہ نیند سے بھاری ہوتی آواز دارا کو شدت سے محسوس ہوئی تھی، مگر اس وقت کسی بھی چیز کو اہمیت دیے بنا وہ دوبارہ اسے جھنجھوڑ گیا۔ بعد میں سونا، اٹھو ابھی، مجھے آفس جانا ہے، ناشتہ تم بنا کر دو گی، وہ گھڑی پہنتے ہوئے بولا۔ بہارے کو لگا اگر وہ آنکھیں بھی کھولے گی تو جیسے اس کے سر پہ کوئی ہتھوڑے مار رہا ہوگا، اور آنکھیں کھولنا ہی بھاری تھی اس کے لیے۔ اٹھ رہی ہو یا اٹھاؤں پھر تمہیں؟ وہ اب کے سختی سے بولا، کیونکہ وہ دوبارہ نیند میں جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے آپ کو؟ اچانک وہ غصے سے بھڑکتی اٹھ گئی۔ دارا نے غور سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ بہارے سٹپٹا ہی گئی۔ مجھے کوئی مصیبت نہیں ہے،
سیدھی بات ہے سویٹ ہارٹ، میری بیوی جب میرے کمرے اور گھر میں ہے تو کام میری ماں بہنیں کیوں کریں گی؟ اب اٹھو شاباش اور ناشتہ بناؤ۔ بہارے کے سرخ ہوتے چہرے پہ حق بھری مسکراہٹ اچھالتا اسے مزید تپاتا وہ بولا تھا، میں باہر جا رہا ہوں، مجھے 5 منٹ میں تم میرے پاس چاہیے ہو۔ وہ ٹائم دیکھتا، اسے وارن کرتا، باہر نکلنے لگا۔ مجھے نا آپ کے گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں ہے، جو لوگ پہلے کرتے تھے وہ اب بھی کر لیں، میں سو رہی ہوں۔ اس کی شرٹ کو خود پر سے وہ ہٹا نہیں سکتی تھی، مجبوری تھی، مگر غصہ تو بہت تھا۔ تبھی اسے 2 ٹوک جواب دے کر وہ دوبارہ لیٹتی کہ وہ جو اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کر رہا تھا اس کے سر پہ دندناتا ہوا پہنچا اور ایک دم اس پر سے کمبل الٹ دیا۔ بہارے کی چیخ نکلی جبکہ دارا نے اسے بازو میں اچک لیا۔ اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی وہ اسے زبردستی واش روم میں لے آیا۔ مزید کچھ بھی مجھ سے کرانا ہے یا اتنا کافی ہے؟ سرد لہجے میں سوال کیا۔ بہارے ایک لفظ منہ سے نکال نہیں پائی کیونکہ اس کی پوزیشن بالکل اس قابل نہیں تھی وہ جھگڑا کرتی۔ دارا طنزیہ مسکرایا اور باہر نکل گیا جبکہ اس نے کھینچ کے دروازہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ دارا ناگواری سے اس بند دروازے کو دیکھتا رہا اور خود باہر نکل گیا۔ یہ جنگ تو شاید ساری زندگی کی تھی، ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ وہ باہر آیا تو امی اور نشرت چائے پی رہی تھی۔ اس نے عادت کے مطابق سلام کیا۔ امی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائیں اور اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لی جبکہ وہ کچھ خفیف سا ہوا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کام پر جانا ہے، 15 منٹ تک نکلتا ہوں بس۔ وہ ان دونوں کے بیچ بیٹھتا بولا، کیوں بہارے کا ناشتہ آ رہا ہے، تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ اور ویسے بھی سب آ رہے ہیں، ابا جی کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ دارا تم چھٹی کر لو نا آج۔ نشرہ پریشانی سے بولی، آپ اب بھی ڈر رہی ہیں اپنے سسرالیوں سے، ان کے گھر کی سب سے بھاری چیز تو میں اپنے گھر لے آیا ہوں، اب وہ لوگ بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ وہ شانے اچکا کر بولا تو امی نے اس کے سر پہ چیت لگائی، تمہاری زبان نا آج کل بہت چلتی ہے۔ وہ خفی سے بولی، سچ بولا ہے یار میں نے۔ وہ بولا، چپ ہو جاؤ، بس میں ناشتہ بنا کے لاتی ہوں تمہارا۔ آپ کیوں؟ وہ فوراً ان کا ہاتھ تھامتا انہیں بٹھاتا ہوا بولا، بیوی کو صرف عیاشی کے لیے نہیں لایا میں۔ وہ بولا تو امی اور نشرت سر تھام گئی، وہ کچھ زیادہ ہی بےہودہ ہو چکا تھا۔ دارا اس کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا اور تم دوسرے دن اس سے کام کی توقع کر رہے ہو؟ جب آپ دوسرے دن ہی اپنے سسرال سے مائکے واپس آ سکتی ہیں تو میری بیوی بھی دوسرے دن کچن میں جا سکتی ہے۔ یہ فضول رسمیں ہیں آپی، میں نہیں مانتا انہیں۔ سامنے ساتھی بہارے کو دیکھ کر وہ بولا۔ وہ ہلکی پیلے رنگ کے لباس میں تھی جبکہ دارا نے نوٹ کیا اس نے خود کو میک اپ سے کور کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ اس کی شدتوں کو چھپا کر وہ ذرا غصے سے باہر نکلی تھی جبکہ اسے امید نہیں تھی وہ باہر بھی آئے گی، مگر اسے یاد آیا کہ وہ بھوکی تھی خود بھی، تبھی شاید بھوک سے اسے یہاں تک لے آئی۔ بہارے کی جانب دیکھ کر امی اور نشرہ بےتابی سے اٹھی، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، کیسی ہو؟ امی نے بہت پیار سے اس سے پوچھا جبکہ بہارے کا دل کسی سے بات کرنے کا نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی رونے لگی۔ نشرہ اور امی ایک دم پریشان ہوئی اور دارا کی جانب دیکھا جو امی کی چھوڑی ہوئی چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ ارے کیا ہوا چندا، تم ٹھیک ہو؟ نشرہ بے حد پریشانی سے بولی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، بہارے نشرہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ دارا کا سکون اور اطمینان قابل دید تھا۔ بیٹا یہ بھی تو آپ کا ہی گھر ہے، بلکہ آپ کا ہی تو ہے۔ امی نے اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ اس آدمی کا گھر ہے اور مجھے اس کے ساتھ بالکل نہیں رہنا بس۔ وہ غصے سے دارا کو دیکھتی بولی۔ دارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امی اور نشرہ ایک دم حیران ہی رہ گئی۔ اس نے کپ واپس رکھا اور اس کی جانب دیکھا۔ اگر تمہارے ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہو تو کچن میں جا کر مجھے کافی کا کپ بنا دو۔
دونوں ہاتھ صوفوں پہ پھیلائے وہ ریلیکس تھا بیٹا، بہارے کی جانب دیکھ کر بولا۔ بہارے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، وہ بولی۔ اچھا، جا کر دکھاؤ۔ وہ سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ دارا، اس سے پہلے وہ بہارے کی طرف آتا، نشرہ بیچ میں آ گئی، جبکہ بہارے خود بھی گھبرا سی گئی۔ وہ سنجیدہ ہی اتنا تھا۔ اس کو بہارے کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ خیر پسند تو ابھی تک اس کی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ انسان کا صرف شکل و صورت سے خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک زبان میں، الفاظ میں، لہجے میں، اخلاق میں کوئی خوبصورتی نہ ہو، تب تک شکل کتنی حسین کیوں نہ ہو، بدصورت ہی رہتی ہے۔ اپنی زبان کو منہ میں بند ہی رکھو بہارے۔ دارا سکندر۔ اس نام کی اہمیت کو اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھو، اور مزید مجھ سے بحث کیے بنا جا کر ناشتہ بناؤ۔ وہ انگلی اٹھا کر سخت تیوروں میں وارن کرتا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ نشرہ کا تو دل ہی ہل گیا تھا دارا کے ایک دم اٹھنے پر۔ بیٹا، امی نے بہارے کو پکڑا جس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ سب آپ لوگوں کا قصور ہے، بلکہ بھابھی کا قصور ہے۔ یہ ان کی وجہ سے میں پھنسی ہوں، اور میری زندگی برباد آپ نے کی ہے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو، وہ بھڑک کر کہتی دوبارہ کمرے میں بھاگ گئی۔ جبکہ دارا نے اپنا غصہ بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ نشرہ کا ایک دم چہرہ ہی اتر گیا۔ یہ لڑکی زیادہ ہوا میں ہے تو تھپڑ کھائے گی، انسان کی بچی بن جائے گی۔ وہ بہن کو کہتا اٹھا کہ نشرہ نے اس کو روک دیا۔ نہیں دارا، نہیں، تم اس کے ساتھ ویسا کچھ مت کرنا جو شہروز نے میرے ساتھ کیا، پلیز اس پہ ہاتھ مت اٹھانا پلیز، وہ ایک دم بولی تو جذباتی ہوگی۔ جبکہ دارا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گزشتہ لمحے کی تکلیف تھی جو اس نے سہی تھی، کسی اور نے نہیں۔ آپی، اس نے اسے روکا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا تھا، مگر یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ بہارے اس کی بہن سمیت اسے بھی سناتی پھرتی۔ ٹھیک ہے، ابھی نہ جاؤ کمرے میں، امی نے اسے روک دیا۔ دارا چپ ہو گیا۔ دوسری طرف ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ان سب کی گاڑیاں پورچ میں رکیں۔ دارا دانت بھینچے بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے بہارے بے حد ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ سب مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے، سب سے آگے ہی شہروز تھا۔ وہ اندر آیا تو دارا نے اپنے فیس ایکسپریشن پر کنٹرول کیا اور اٹھ کر شہروز سے ملا۔ وہ دونوں بغل گیر ہوئے، لگ ہی نہیں رہا تھا ایک وقت تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو کس طرح باتیں سناتے تھے۔ شہروز کو دارا نے بٹھایا، باقی سب کو بھی اس نے عزت سے بٹھایا تھا۔ وہ لوگ کھانے پینے کا بہت سامان لائے تھے۔ وہ مسکرا کر سب کو ریسیو کر رہا تھا۔ امی اور نشرہ نے بھی سب کو ریسیو کیا۔ ابھی چائے بنا لے سب کے لیے، دارا بولا تو نشرہ نے سر ہلایا اور اٹھ گئی۔ سب کی آنکھیں بہارے کی منتظر تھیں، اسے تلاش کر رہے تھے۔ بہارے نظر نہیں آ رہی۔ ابا جی نے سوال کیا، دارا کی جانب دیکھا۔ آپ کی نوازی ہے، آپ کو بہتر معلوم ہوگا اس کی عادات کا۔ وہ بولا۔ چہرہ بالکل ایک دم سپاٹ ہو گیا تھا۔ امی تو دل تھام گئی۔ اس لڑکی کی زبان کے آگے تو جیسے خندق تھی، بالکل بھی لحاظ نہیں تھا اس میں۔ جاؤ سہائے بیٹا، دیکھو بہارے کو، ابا جی بولے، کچھ شرمندہ بھی ہوئے تھے۔ جبکہ سہائے، اینی اور ورشا تینوں ہی اٹھ کر نشرہ کے بتائے گئے راستے پر چلی گئی۔ ابا جی اور شہروز ہی رہ گئے تھے، جبکہ باقی وہ تینوں لڑکیاں آئی تھیں۔ ولیمے کی دعوت کل کی ہے، اب سب نے آنا ہے، وہ اچانک ہی بولا تو ابا جی نے اس کی طرف دیکھا۔ ولیمے میں تو موجود ہوگے نا تم بیٹا، ابا جی بولے تو دارا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا گویا وہ اس پر طنز مار رہے ہوں۔ طنز مار رہے ہیں؟ وہ بلا جھجک بولا۔ ارے نہیں ابا جی، کا مطلب ہے کہ تم ولیمے کی دعوت اپنے شیڈول کے مطابق سے رکھنا، فنکشن میں تم ہی نہیں ہوگے تو کیا فائدہ؟ شہروز بولا۔
جبکہ ابا جی نے بھی سر ہلایا۔ جی بالکل میرا فنکشن ہے، میں خود ہوں گا، وہ ذرا ناگواری سے بولا۔ بھئی اب میری دلہن کو بھی بھیج دو، شہروز ماحول کی ثقافت کم کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی ہی ہے، لے جائیں۔ دارا ہنسا تو ابا جی بھی مسکرائے اور دوسری طرف شہروز بھی کھل کر ہنس دیا۔ جبکہ بہارے نے جب ان سب کو دیکھا تو وہ ان تینوں کے پاس آنے کی بجائے بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی اور سیدھا ابا جی کے سینے سے جا لگی اور بری طرح رو دی۔ یہ حقیقت تھی، اس کا اس جگہ پر دم گھٹ رہا تھا، اس کا اس کے ساتھ دم گھٹ رہا تھا۔ ابا جی کے ساتھ ساتھ ایک دم شہروز بھی پریشان ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نشوہ اور امی تو بالکل خاموش ہو گئیں، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ شہروز ایک دم اپنی ٹون پہ واپس لوٹتا بولا، جبکہ ابا جی کا بھی یہی حال تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، مجھے واپس لے جائیں۔ وہ بولی اور رو ایسے رہی تھی گویا اس پر نہ جانے ظلم کتنے ٹوٹے ہوں۔ دارا بس برداشت کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہیں لینے ہی آئے ہیں، چلو شاباش، رونا بند کرو۔ ابا جی پھیکا سا مسکرائے۔ شاید گھبرا گئی ہے، وہ آہستگی سے سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ دارا کو سیدھا سیدھا یہ صرف بہارے کا ڈرامہ لگ رہا تھا اور شدت سے حد تک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ابا جی؟ وہ ابا جی کی جانب دیکھتی بولی۔ ہاں بالکل سچ، وہ مسکرائے۔ شہروز کو بھی بہارے کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ نشا نے سب کے لیے ناشتہ لگا دیا تو سب ناشتے پہ بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے تو تھوڑا بہت ہی لیا، بہارے وہاں ناشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور دارا سکون سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اس ڈرامے کی پرواہ اسے بالکل نہیں تھی اور ہوگا ویسا ہی جیسا وہ چاہے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بہارے بہت خوش تھی کہ وہ یہاں سے جا رہی ہے، وہ اس آدمی سے دور جا رہی ہے۔ بیٹا رسم کے مطابق بہارے کو لے جا رہے ہیں، ولیمے کی دعوت سے پہلے آپ لوگ لینے آ جائیے گا۔ ابا جی نے دارا کی جانب دیکھا۔ معاف کیجیے گا شجاع صاحب، مگر اتنے عرصے آپ میری بیوی کو اپنے ساتھ رکھ کر کیا مطمئن نہیں ہوئے جو لے جا رہے ہیں؟ خیر میں ان فضول رسموں کو پورا کرنے کا قائل نہیں ہوں، تو بہارے فی الحال تو نہیں آپ لوگوں کے ساتھ جا رہی، یہ زیادہ ہمارے ساتھ رہے گی تو ہمارے ساتھ گھلے ملے گی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھتا بولا۔ ابا جی ایک دم خاموش ہو گئے، جبکہ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ نہیں ابا جی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، وہ رونے کو تھی۔ دارا کا بس نہیں چلا کھینچ کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ اتنی چیڑ ہو رہی تھی اسے، مگر صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ابا جی کو شاید اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، سر ہلا گئے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم راضی ویسے ہم راضی، وہ مسکرائے، جبکہ دارا مسکرایا بھی نہیں۔ جی ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں دارا، شہروز بھی بولا تو ابا جی نے سر ہلایا۔ چلو پھر اجازت دو ہمیں۔ ابا جی، بہارے کو ایک بار پھر سے ان کی بے وفائی پہ بری طرح رونا آیا۔ بیٹا یہ تمہارا اپنا گھر ہے، دل لگاؤ یہاں، وہ پیار سے بولے اور اس کی آنکھوں میں پوشیدہ آنسوؤں کو نظر انداز کرتے وہاں سے وہ سب جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ مگر دل میں بہارے کا رویہ بہت کھٹک رہا تھا۔ ان کے نکلتے ہی دارا نے اس کی کلائی جگڑی اور اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا، جبکہ وہ رو رہی تھی۔ نشا اور امی کے فکر مند چہرے تھے، وہ دونوں ہی دارا کے پیچھے بھاگی تھی۔ کہیں سے نہیں توڑ پڑ رہا آپ کی بہو کے ساتھ، امی فکر نہ کرے، مگر اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ یہ کس کی بیوی ہے، اس نے ماں کے فکر مند چہرے کی جانب دیکھ کر کہا اور دروازہ بند کر لیا۔